السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. بلدیاتی نمائندوں کا احتجاج پشاور میں خیبر پختونخوا میں جاری ہے. اس احتجاج کو جب یہ ریڈ زون جانے کی کوشش کر رہے تھے تو یہاں پر ہم نے دیکھا تشدد کا عنصر بھی آیا, ان کو روکنے کی کوشش ہوئی, شیلنگ ہوئی. وہی پی ٹی آئی کی حکومت جو کہ کچھ دن پہلے 24 نومبر 25 نومبر کے حوالے سے وفاق پر یہ الزام لگا رہی تھی کہ وہ شیلنگ یا مظاہرین پر تشدد کر رہی تھی, وہی صوبائی حکومت یہاں ہمیں وہی کچھ کرتی ہوئی نظر آئی بلدیاتی نمائندگان کے ساتھ. اور پھر شیلنگ بھی ہوئی, مظاہرین کو روکنے کی کوششیں بھی ہوئیں جب ریڈ زون کی طرف یہ جا رہے تھے. لیکن ان کے مطالبات کیا تھے؟ ان کے مطالبات تھے کہ ہمیں اختیارات کی منتقلی کو ممکن بنایا جائے. ان کے مطالبات تھے کہ فنڈز کے حوالے سے ان کی کمپلینس کو پورا یعنی ان کی کمپلینس کو ایڈریس کیا جائے. اور یہ مطالبات آج سے نہیں, کئی ماہ سے بلدیاتی نمائندگان اس حوالے سے یہ کمپلینس کر رہے ہیں. بلدیاتی نمائندگان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہمارے پیسے ہمیں وعدے کے تحت, کیونکہ یہ وہ حکومت تھی صوبائی جس نے یہ کہا تھا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے وہ لوکل گورنمنٹ نظام اس کی نچلی سطح تک منتقلی کے حوالے سے بھرپور کوششیں کی جائیں گی اور ان اختیارات کو منتقل کیا جائے گا. لیکن ایسا ہوا نہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس میں ناکام ہوئی اور یہ بلدیاتی نمائندگان احتجاج پر مجبور ہوئے. اب بتاتے چلے کہ سرکاری فنڈز کے استعمال کے حوالے سے جو رپورٹس پیش ہوتی ہیں اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ یا جو ایریرز ہیں اس کے علاوہ جو صوبائی حکومت کے اپنے ڈیولپمنٹ پلانز ہیں ان پر بھی وہ مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کر سکی ہے اور اس حوالے سے شدید خدشات کا شکار ہے. یہ نمبرز کیا کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس پر مزید گفتگو بھی کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات. بلدیاتی نمائندوں کا احتجاج پشاور میں یہ آخرکار کیوں اس طرف گیا, یہ رخ اختیار کیا, اس احتجاج پہ کیوں تشدد ہوا؟ نمائندگان کا بیسک مطالبہ فنڈز کی منتقلی اور اختیارات کا نہ ہونا ہے. اور فنڈز کے حوالے سے ہی ہم آپ کے سامنے یہ بتانے لگے تھے کہ جو ڈیولپمنٹ کے فنڈز اناؤنس ہوئے تھے اس میں سے کتنے بجٹ میں مختص ہوئے, کتنے ایکچولی ریلیز ہوئے اور کتنے ایکچولی یوٹیلائز ہوئے. یہ بڑی انٹرسٹنگ فیگرز ہیں جو آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں. جو مالی سال کی پہلی جو 6 ماہ ہے اس کے ترقیاتی پروگرام کا صرف 13% ایسا ہے جو کہ استعمال ہوا ہے فنڈ. یعنی 1920 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 417 ارب 24 کروڑ 83 لاکھ روپے سے زائد کی جو رقم تھی وہ اناؤنس ہوئی تھی. پہلے 6 ماہ کے دوران صرف اور صرف 84 ارب روپے جو ہے اس پر جاری کیے گئے. جو جاری ہوئے وہ کل رقم کا مختص جو ہے وہ صرف 20% ہے اور جاری رقم میں 56 ارب 85 کروڑ روپے خرچ کیے گئے جو تقریباً 13% بنتا ہے. بندوبستی اضلاع کے لیے تقریباً 300 ارب روپے سے زائد کا ترقیاتی فنڈ مختص کیا گیا تھا جس میں صرف 70 ارب روپے جو ہے وہ جاری کیے گئے اور محکموں نے صرف 86 ارب روپے استعمال کیے. تو ایک تو اعلان کچھ ہوا جاری, اس کے آدھے بھی نہیں ہوئے اور آدھے سے کم میں بھی جو جاری ہوئے 6 ماہ میں اس کا بھی کچھ 5-10% جو ہے آپ کہیں تو یوٹیلائز ہوا ہے. اسی طرح زم اضلاع کے لیے 119 ارب 71 کروڑ روپے کا ترقیاتی فنڈ مختص کیا گیا جس میں صرف 14 ارب 67 کروڑ روپے جاری ہوئے. اربن پالیسی یونٹ اور محکمہ محنت نے صوبے بھر میں ترقیاتی فنڈز کی مد میں 1 پائی بھی خرچ نہیں کی. صنعت, خزانہ, انتظامیہ, بہبود آبادی, ترقیاتی فنڈ میں ان کی مد میں کوئی رقم خرچ نہیں کر سکے. اسی طرح معدنیات, اطلاعات, تعلقات جو اس کے علاوہ ہاؤسنگ, ایکسائز, ٹیکسیشن نے قبائلی اضلاع میں ترقیاتی فنڈز کی مد میں کوئی رقم خرچ نہیں کی. صوبائی حکومت نے مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں بلدیاتی حکومتوں کو ترقیاتی پروگرام کی مد میں کوئی رقم جاری نہیں کی. 6 ماہ میں کوئی رقم, سنگل روپی جاری نہیں کیا. جو ترقیاتی فنڈز خیبر پختونخوا میں خرچ ہوا ہے وہ صرف 13% ہے اور بیشتر حصہ ان منصوبوں میں تعینات اور بھرتی ملازمین, دفاتر کے اخراجات اور دیگر مدوں میں یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچرز میں استعمال ہوا. صحت کارڈ کی بحالی کے علاوہ صوبائی حکومت اب تک کوئی قابل ذکر منصوبہ مکمل نہیں کر سکی اور نہ ہی کوئی اپنا منصوبہ نیا مکمل جو منصوبہ شروع کر کے اس کو نئے کو اس وقت شروع کر سکی. صوبائی حکومت 105 ارب روپے کا اکاؤنٹ میں جو ہے پیسے سنبھال کے رکھے ہوئے جبکہ 6 ماہ میں صرف اس محفوظ رقم کے مقابلے میں نصف یعنی آدھے بھی خرچ نہ ہونا ناکامی سے کم نہیں ہے. 2024-25 کے بجٹ میں صوبائی حکومت نے ریشنلائزیشن کرتے ہوئے 601 ترقیاتی منصوبوں کو ختم ہی کر دیا تھا کہ ان کو ختم کر رہے ہیں ہم, جن میں 33 انتظامی محکموں کے 391 منصوبے ڈراپ ہوئے تھے. 155 کے اسکوپ کو محدود جبکہ 55 منصوبوں کو منجمد کر دیا گیا تھا. اب جو منصوبے جاری ہوئے ہیں یا نئے منظور ہوئے ہیں حکومت کے پاس کسی کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہے, لیکن یہ المیہ کہ صوبائی حکومت اس مالی مشکلات اور بحران کو ماننے کو تیار نہیں ہے جی کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. احمد کنڈی صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. احمد صاحب بہت خوش شکریہ آپ نے جوائن کیا. سر یہ
فنڈز تو 1 روپیہ نہیں ملا بلدیاتی نمائندگان کو, احتجاج ہو رہا ہے تو ان پہ تشدد ہو گیا. تو یہ تو وہی روش ہے جو کہ وفاقی حکومت پہ تنقید کر رہے تھے, اور وہی روش انہوں نے بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ اپنے صوبے میں رکھی ہوئی ہے. بالکل, سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں جو آپ نے میری اس موضوع کے اوپر نظر لی. صرف یہ ٹاپک بلدیاتی نمائندوں تک محدود نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں تقریباً کم و بیش 3 سال ہو گئے ہیں, اور باقاعدہ ہم نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں یہ ان سے وعدہ کیا تھا جو ہمارا اینول ڈیولپمنٹ پلان ہوگا اس کے 30% جو ہے وہ ہم بلدیاتی اداروں کو دیں گے. لیکن 3 سال گزرنے کے بعد کم و بیش 40,000 نمائندگان جو ہیں بلدیات کے یہ در بدر پھر رہے ہیں. آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں, ہمارا ایک بل آیا تھا عشر اور زکوٰۃ کے چیئرمین کے لیے, تو وہ انہوں نے ولیج کونسل وائز کیا. تو میں نے ان کو کہا جو اگر آپ باقی کچھ اختیار نہیں دیتے کم از کم ان کو چیئرمین کر دیں ولیج کونسل کے, جو بلدیاتی ہمارے نمائندے ہیں جو الیکشن جیت کے آئے ہیں, یہ اختیار تو دے دیں. یہ اختیار بھی دینے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے صوبائی حکومت. اور میں آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز دوں, جو 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے بلدیاتی لوکل گورنمنٹ کی آڈٹ رپورٹیں چھپ رہی ہیں, پرنٹنگ میں لاکھوں روپے کا خرچہ آ رہا ہے, لیکن وہ اوور سائٹ کے لیے کہیں پہ بھی نہیں ہے. نہ وہ صوبائی اسمبلی پہ آ رہی ہیں اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کمیٹیز بنی ہیں. وہ بلدیاتی ادارے جن کا مینڈیٹ ہے جو یہ ان کو باقاعدہ اوور سائٹ کرتے ہیں, تو کم و بیش 15 سال جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے یہ تب سے آڈٹ رپورٹیں چھپ رہی ہیں. لیکن کیوں, اور یہ کیوں نہیں ہو رہا, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ سارے ٹی ایم ایز کے ذریعے نقد پیسے کیش نکلوا رہے ہیں اور اپنے دھرنوں میں استعمال کر رہے ہیں, اپنے جلسوں میں استعمال کر رہے ہیں, اپنے سوشل میڈیا کی ٹیم کو پیمنٹ کرنے میں استعمال کر رہے ہیں. اور آپ کو ایک دلچسپ بات اور بھی ساتھ بتاتا چلوں, میں نے اس دن بھی یہ اسمبلی میں گوش گزار کیا. 14 سالوں میں ہمیں این ایف سی کا 1% وار آن ٹیرر ہمیں ملتا رہا. 14 سال میں 2010 سے یہ شروع ہوا, 24 سے 500 ارب روپے ہمیں صوبائی حکومت کو ملے. لیکن ہماری پولیس کی حالت یہ ہے جو آج ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے, اور جو پولیس جس کا کام پولیسنگ کرنا ہے آج ہم ان کو ملیٹنٹ کے خلاف لڑا رہے ہیں. لیکن اکوپمنٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں مایوسی ہی مایوسی. لیکن احمد صاحب یہ بتائیں کہ جو بلدیاتی نمائندے احتجاج کر رہے ہیں, اس کا مطلب جو فنڈز ان کو ملنے چاہیے تھے وہ سیاسی طور پہ استعمال ہو گئے, اب ان کو فنڈز نہیں مل رہے اور وہ احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ احتجاج اس سے پہلے بھی ہوا, کئی بار ان کو منانے کی کوششیں ہوتی ہیں, پھر ٹائم فریم دے دیا جاتا ہے, کبھی کوئی فنڈز ریلیز, تو یہ پھر مان جائیں گے اس دفعہ یا کیا ہوگا آپ کو لگتا ہے؟ یہ حل کیسے ہوگا مسئلہ؟ دیکھیں مانے یا نہ مانے, شور کریں یا نہ کریں, ایک آپ کی قانونی ایک چیز موجود ہے. قانونی کا مقصد میں جو بات کر رہا ہوں, 2013 میں ہم لوکل گورنمنٹ ایکٹ لائے ہیں, اس کے بعد 2022 تک اس میں امینڈمنٹ ہوتی رہی ہے. میں نے تو آپ کو گزارش کی ہے باقاعدہ ہم نے قانون پاس کیا اسمبلی سے, جو یہ ترقیاتی کام جو ہیں یہ صوبائی اسمبلی کے ممبران کے پاس میں بھی نہیں ہے اور نہ ان کا مینڈیٹ ہے. یہ ہمیں لوکل گورنمنٹ کو دینا چاہیے, اور اس کو ہمیں کنسنسس کے ساتھ ہم نے اس کو پاس کیا اور ہم نے فیصلہ کیا قانون کے مطابق کہ یہ 30% جو اے ڈی پی کا ہے جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے, جس طرح آپ ابھی کہہ رہے تھے جو بھئی یار ہمارے ٹرائبل ڈسٹرکٹ جو ہیں اس میں تقریباً کم و بیش 150 ارب کے قریب اور سیٹلڈ ایریا میں تقریباً کم و بیش 200 ارب کے قریب جو ہے, اس کا 30% جو ہے یہ تقریباً جو ہے آپ اس کا اندازہ لگانا چاہیے 80-90 ارب روپے بنتے سالانہ. یہ ہمیں بلدیاتی نمائندوں کو دینے تھے جو کہ ہم نہیں دے رہے اور ہم اس کو سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. میں تو آپ کو گزارش کر رہا ہوں, یہ ایم پی ایز اور ایم این ایز اور منسٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو سرٹیفائڈ لائبلٹیز جو ہیں ان کے پیمنٹ کے اگینسٹ استعمال کر رہے ہیں, جس پہ ٹھیکیداروں سے تقریباً کم و بیش 10 سے لے کر 15% تک کمیشن دی جاتی ہے. یہ گویا یہ قانونی اور آئینی مسئلہ بھی بن گیا, اس کا مطلب اس پہ عدالت پہ بھی جایا جا سکتا ہے. بالکل, یہ تو قانونی ہے, اس میں کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں, اور یہ نمائندے تو اس لیے روڈوں کو نکلے, اور یہ نمائندے اس میں تمام جماعتوں کے لوگ شامل ہیں. اس میں تحریک انصاف کے لوگ شامل ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کے ہیں, جماعت اسلامی کے ہیں, جمعیت کے لوگ شامل ہیں, اے این پی کے لوگ شامل ہیں, مسلم لیگ نون کے لوگ شامل, تمام لوگ. میں نے تو آپ کو بتایا 30-40 ہزار نمائندگان ہیں, کم و بیش 4000 ولیج کونسلیں خیبر پختونخوا میں. یہ بتائیں مطلب کہ اس کے علاوہ صنعت, انتظامیہ, خزانہ, بہبود آبادی, معدنیات, اطلاعات, ہاؤسنگ, ایکسائز, ٹیکسیشن, ترقیاتی فنڈ کی مد میں کوئی رقم خرچ نہیں کی, تو سر یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں نہیں خرچ کر رہے رقم؟ اور کیا جو مجموعی طور پہ بھی رقم خرچ ہوئی ہے وہ مختص ہوئی رقم کا صرف 13% بنتی ہے, یعنی پورے 6 ماہ میں صرف 13% رقم خرچ ہوئی ہے جو ٹوٹل الاؤنس ہوئی تھی اس کے مقابلے میں. کیوں ہوا یہ بائی ڈیزائن کر رہے ہیں. یہ ابھی جب آخری 3 مہینے آئیں گے
تو پھر یہ ٹھیکیداروں کو بلا کے پیمنٹیں کریں گے اور ایک ایمرجنسی اور ایک جنگی صورتحال پہ پیمنٹیں ہوں گی. یہ پاس میں بھی ان کی پریکٹس ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی یہ بائی ڈیزائن لوگوں کو پیمنٹ نہیں کر رہے, اور جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کو جان بوجھ کے لی تو لال کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ معاملات طے کریں. جب بھی پیمنٹس رک جاتی ہے تو آپ خود سمجھ جائیں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے جو بھئی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ان سے کمیشن دی جائے, اور اس کے مطابق آپ دیکھیں گے 3 مہینے بعد یہ پیمنٹیں ایسے دھڑا دھڑ ہونے لگ جائیں گی. جب ان کے معاملات ان کے مزاج کے مطابق جب طے ہوں گے تو یہ پیمنٹیں بھی ہوں گی, اور آپ دیکھیں گے پھر جو ہے نا یہاں پہ یعنی 417 ارب میں سے صرف 56 ارب ابھی استعمال ہوئے, تو پورے سمجھ لیں 350 ارب سے زیادہ کے جو پیسے ہیں وہ آخری 3 ماہ میں یکدم کر کے ریلیز ہو جائیں گے آخری 3 ماہ میں. بالکل بالکل, یہ جو ان کا میکسیمم جو پیسہ ہے وہ اسی طریقے سے یہ نکال لیں گے, اور یہ جو خاص کر ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ تو اس کی اسکیمیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور اس میں بھی یہ لوگ پیمنٹیں نکال لیتے ہیں. اچھا گورنر صاحب آپ کی پارٹی کے بھی ہیں اور آپ یعنی آپ کے عزیز بھی ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کوئی اعلان بھی کیا, کوئی کنونشن کریں گے بلدیاتی نمائندگان کے لیے, وہ کس حد تک جا سکتے ہیں ان کے لیے, کیا ہو سکتا ہے ان کی طرف سے؟ دیکھیں گورنر صاحب تو ان کے ساتھ مطلب ایک مورل سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ ٹوٹلی جو ہے نا صوبائی معاملہ ہے, اس پہ وفاق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وفاق کا تو میں نے آپ کو ذکر کیا, جو این ایف سی میں ہمیں 1% وار ہے وہ 500 روپئے کو ملے ہیں, ہم تو وہی سے پوچھے جو آپ نے موقع پہ خرچ کیے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہی, تو بلدیاتی جو وہ ہے بالکل ہم ان کے ساتھ ہر فورم پہ کھڑے ہیں. ہم تو ہر وقت کہتے رہے کہ ان کو آپ اختیار دیں تاکہ یہ لوگ اسٹرینتھن ہوں گے تو لوگوں کا جمہوری نظام کے اوپر اور سیاسی نمائندگان کے اوپر ایک اعتماد بڑھے گا. لیکن اس بات کو یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں. گورنر صاحب کا رول بلدیاتی نمائندوں کو مورل سپورٹ میں تو ہو سکتا ہے, یہ بالکل قانونی مسئلہ ہے اور یہ آئینی کا حق ہے. اور جس طریقے سے بلدیاتی نمائندوں کے خلاف آج انہوں نے تشدد کیا ہے, میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں, ہمارے نمائندگان بھی وہاں پہ موجود تھے اور یہ حالانکہ خود احتجاج کرتے ہیں اور جس کے خلاف تشدد ہوتا ہے یہ کہتے ہیں یہ غیر جمہوری ہے. تو میں ان سے آج پوچھتا ہوں جو آج پشاور میں جو ہوا یہ کیا؟ ایگزیکٹلی. ہم ایک بریک لیتے ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب, اپنے پروگرام میں جوائن کر اپنا موقف دیا. نون لیگ کیا موقف رکھتی ہے, یہ بھی سوال اٹھائیں گے. گورنر نے جو اعلان کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس پورے اہم مسئلے پر بلدیاتی نمائندگان کے گورنر کی طرف سے کیا کہا گیا ہے. لیکن یہ سب کچھ ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. تقریباً 1920 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 417 ارب روپے بجٹ میں اناؤنس ہوئے. پہلے 6 ماہ میں اس رقم کا کچھ ہی حصہ یعنی تقریباً سے 84 ارب روپے ایکچولی ریلیز ہوئے اور 56 بلین 56 ارب روپے ایکچولی خرچ ہوئے. اب یہ جو بالکل جو اماؤنٹ یوٹیلائز ہوئی ہے یہ صرف 13% بنتی ہے. اور اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے, یا پہ جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ بلدیاتی نمائندگان جو سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں ان کے لیے 1 روپیہ بھی 6 ماہ میں جاری نہیں ہوا, یعنی ترقیاتی اسکیموں میں سے 1 روپیہ بھی جاری نہیں ہوا. اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرف سے اس پر جو بیان جاری کیا گیا, انہوں نے ایک کنونشن کی بات کی ہے کہ بلدیاتی نمائندگان کے حقوق کے لیے کنونشن رکھیں گے, ان کی بات سنی جائے گی. کیا کہا ہے پہلے ذرا سناتے ہیں, لیٹس ہیئر دس. میں انشاءاللہ تعالی اپنے بلدیاتی نمائندوں کے لیے یہ بھی کہوں گا کہ بہت جلد میں گورنر ہاؤس میں بلدیاتی نمائندوں کا اپنے ناظمین کا کنونشن کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم اس کا کنونشن کریں گے. ان کے حق کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی نکلیں گے اور ہم اسی صوبائی حکومت کو بتائیں گے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ڈائریکٹ بجٹ سے آپ کو ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے جائیں گے, وہ تو بجٹ سے کیا آپ ان کو ان کی اپنی تنخواہیں نہیں دے رہے. آپ دیکھیں کتنے سیشنز ہو رہے ہیں بلدیاتی اداروں کے, ان کی جو اسمبلی ہے اس کے کتنے سیشنز ہو رہے ہیں. ان کی آڈٹ رپورٹ اگر آپ دیکھیں تباہ کن آڈٹ رپورٹ ہے. تمام ٹی ایم ایس کے پیسے اس میں دھرنے کے لیے, اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے, اپنے ریاست کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. الزامات ہیں. سردار اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, سینئر رہنما ہیں, سینئر سیاستدان ہیں نون لیگ کے. سردار صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ایک جو بات کی گورنر صاحب نے وہ تو یہ کہ ٹی ایم ایس کے ذریعے پیسے سیاسی طور پر استعمال ہوئے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ترقیاتی فنڈز یا جاری اخراجات تو دور, ان کی تنخواہیں ہی روک لی گئی ہیں. وعدہ تو یہ ہوا تھا کہ ڈائریکٹ ٹرانسفرز ہوں گے, تو یہ ایسا کیوں ہوا پہلے بتائیں, فنڈز تنخواہیں کیوں روکی گئی ہیں ان کی, آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے بات کرنے کا. خیبر پختونخوا حکومت یہ 6 مہینے کی بات نہیں ہے. گزشتہ 3 سالوں سے جب سے بلدیاتی نمائندگان الیکشن کے ذریعے عوام نے منتخب کیے, اس وقت تک کہ خیبر پختونخوا حکومت نے انہیں 1 روپیہ تک بھی
फंड तरक्याती कामों के लिए जारी नहीं किया, इवन कि उनकी तनख्वाहें भी बंद कर दी। अच्छा, जब ये लोग एहतजाज के लिए बाहर एक दफा पहले निकले 2-3 महीने पहले, और उनके ऊपर आंसू गैस और लाठी चार्ज किया गया, इस दफा फिर जब ये सारे लोग मुतहद होकर इन्होंने वज़ीर आला सेक्रेटरीट के सामने एहतजाज किया, वहाँ पे उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, लाठी चार्ज किया गया, अरेस्ट किया गया उन्हें। और ये बड़े एक अजीब बात है कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों के साथ सूबाई हुकूमत जो रवैया अख्तियार कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये पूरे सूबे की अवाम की तौहीन है, न सिर्फ बल्दियाती नुमाइंदों की। अब इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये बल्दियाती नुमाइंदे, जो उनका हक है, जो TMAs को हर बजट में जो शेयर रखा जाता था, इसमें 30% बल्दियात के लिए होता था, सूबाई हुकूमत ने जो बजट पेश करती थी, और 70% जो था वो सूबाई हुकूमत और उसके वज़रा और MPS साहिबान को दिया जाता था। जो 30% शेयर था इसका बल्दियात का, वो अभी तक बल्दियाती नुमाइंदों को नहीं दिया गया, जो उनके साथ बहुत सख्त नाइंसाफी है। और आज ये लोग मजबूर होकर सड़कों पर निकले हैं। लेकिन और जो रवैया इनके साथ सूबाई हुकूमत में जो 30% नहीं मिला वो तो चले ठीक है, ज्यादती है और उस पर उन्होंने वादे किए, अब तो वो तनख्वाह तक उनकी नहीं दे रहे ना कितने वहां से। और कुछ रहनुमा PTI के कह रहे हैं कि ये तो निगरान हुकूमत जो आई थी उसकी जिम्मेदारी है, उसने तनख्वाहें रोकी थी। तो क्या वाकई में साबका हुकूमत जिम्मेदार थी या मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए जी, असल जो हकीकत है जी, ये सिर्फ बल्दियाती नुमाइंदों की तनख्वाहों की बात नहीं है, पूरे सूबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों के मसाइल 2-3 दफा इस सूबे में पैदा हुए हैं। अब हुआ इस तरह है कि जब 2013 में तरीके इंसाफ को हुकूमत मिली थी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा 37 अरब रुपए का मखरूज था। 5 साल 13 से 18 तक, फिर 5 साल 18 से 23 तक, दोनों टेन्योर में तरीके इंसाफ की हुकूमत थी। इन्होंने जो आलमी अदारों से जो कर्जे लिए हैं, मैं इस वक्त हमारा सूबा 1000 अरब रुपए से ज्यादा का मखरूज है। और सूबाई हुकूमतें ये समझती थी ये जो कर्जे हम ले रहे हैं, उन्हें नहीं पता था कि इसकी किस्त वापस करनी है। अब जब वो किस्त इन कर्जों की किस्त वापस कर रहे हैं, तो उनके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है सूबाई हुकूमत के पास। इसीलिए आप देखें जो बजट इन्होंने पेश किया है, उसमें जो तरक्याती स्कीमें थी उनके ऊपर कट लगा दिया गया, फंड ही नहीं है। मैं 2019, 20, 21 में खुद मैं असेंबली का मेंबर था। जो स्कीमें ADP में मंजूर हुई थी 2019, 20, 21, 22 में, उनके टेंडर हुए हैं, अभी तक उनके ऊपर काम नहीं शुरू हुआ है। सूबाई हुकूमत के पास फंड नहीं है तरक्याती कामों को आगे बढ़ाने के लिए, और उनके ऊपर जो काम ठेकेदारों ने टेंडर ले लिए हैं, लेकिन अभी तक वो काम वहां पे शुरू नहीं हुए हैं। इसलिए कि मौजूदा वज़ीर आला साहब जब से ये इस सूबाई हुकूमत के चीफ मिनिस्टर साहब खैबर पख्तूनख्वा बने हैं, सारा फंड इन्होंने धरनों पे, जलसों पे और जुलूसों पे खर्च कर दिया है। अरबों रुपए इन्होंने सूबे के, इस गरीब सूबे का जो तरक्याती फंड था। अच्छा, इसका मुमकिन हल अब क्या है सदार साहब, ये बयान फरमाएं, क्योंकि गवर्नर साहब कह रहे हैं कोई इजलास बुलाएंगे, कन्वेंशन होगी जिसमें बल्दियाती नुमाइंदगान होंगे, वो अपने मसाइल रखेंगे। पहले भी मुज़ाकरात हुए, वादे हुए, आपको डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो अब क्या हल है? क्या वफाक इंटरवीन करेगा? कैसे हल होगा ये मसला जो एहतजाज हो रहा है इस वक्त? कैसे मुमकिन हल है इसका? ये लोगों को बुलाना, मुज़ाकरात करना, बैठना, ये एक लालीपाप है। सही। मैं ये पूछता हूँ कि सूबाई हुकूमत जो जिलों का, जो तहसीलों का, बल्दियाती नुमाइंदों का जो हक है, वो क्यों नहीं दे रही है? उसकी वजह अच्छा, सूबाई हुकूमत ये कहती है कि हमें वफाक हमारा हक नहीं दे रहा और इसलिए हम आगे हक नहीं दे रहे। वो सूबाई हुकूमत ये रख देती है मौक़िफ़ आगे जब हम पूछते हैं तो। जी, मैं आपको ये बताऊं कि वफाक को देना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए कि अगर ये बल्दियाती नुमाइंदों को उनका हक नहीं देते हैं, ये अपोजिशन के जितने मेंबरान, मैं खुद असेंबली में 2 दफा इनकी अपोजिशन में रहा हूँ, अपोजिशन के MPs को, हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों को इन्होंने बिल्कुल फंड नहीं दिया है। जो पहले तो इनके पास था ही कुछ भी नहीं, जो कुछ था ये सिर्फ हुकूमती नुमाइंदों को फंड देते थे और आपस में तकसीम कर लेते थे। अब भी यही रवैया है। जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन है, जिसमें तमाम बहुत सारी जमातें हैं, उनके MPs को 1 रुपया फंड अभी तक नहीं दिया गया और बल्दियाती नुमाइंदों को 1 रुपया फंड नहीं दिया गया। तो मरकजी हुकूमत इनको क्यों फंड दे? अगर ये मुनसफाना तकसीम नहीं कर रहे हैं तो फिर मरकजी हुकूमत के ऊपर क्यों अटैक करते हैं? चाहिए तो ये है कि ये खुद
अपना रवैया ठीक करें और बल्दियाती नुमाइंदों को उनका शेयर दें, जिस जिस जिले का जितना शेयर बनता है उनको दें, फिर बस मरकजी हुकूमत की बात करें कि हमें वो फंड दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया सदा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस बारे में, अहम तरीन मौक़िफ़ आपने दिया इस बारे में। जो नुमाइंदगान एहतजाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फंड्स की सूरत हाल क्या है, एक्चुअल डिसबर्समेंट्स कितनी हुई हैं, इन एक्चुअल रिलाइज कितना हुआ है फंड, सारे अहम फिगर्स के साथ आपके सामने अहम तरीन दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स के साथ सारा प्रोग्राम किया। फीडबैक दीजिएगा, जरूर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।